بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں پر نہید احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل میں بھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کپتان کے کھلاڑی چھا گئے، چیئر لفٹ سے ریسکیو کرنے والے اصل ہیرو کون نکلے، اور پی ڈی ایم دودھ سے دھل گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بٹگرام جو چیئر لفٹ، دو رسے جس کے ٹوٹ گئے، ایک رسے پہ وہ رکی رہی اور کتنی دیر رکی رہی یہ تمام دنیا نے دیکھا، کیونکہ تمام پاکستانی ٹی وی چینلز لائیو وہ منظر دکھا رہے تھے۔ سارا دن لوگ دیکھتے رہے کہ وہ لفٹ جو ہے وہ ایک رسے کے ساتھ لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ کل بالکل اپنی تمام پاکستانی ریسکیو ٹیموں کو میں نے ناکام ہوتے دیکھا، بالکل ویسے جیسے عمران خان کو توڑنے میں آج تک وہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کیسی ریسکیو ٹیمیں تھیں جو سارا دن مصروف عمل رہیں، میڈیا دکھاتا رہا، ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں، ریکی کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، لیکن جب ریسکیو کرنے کی باری آئی تو وہاں کے مقامی نوجوان تھے کچھ، انہوں نے ان 8 لوگوں، 7 بچوں اور ایک بچوں کے جو استاد تھے ان کو ریسکیو کیا، اور خود لٹک کر نوجوان 1 کلومیٹر تک رسے پہ لٹک کر گئے اور جو چیئر لفٹ تھی اس کے پاس گئے، وہاں سے ایک ایک کر کے بچوں کو نکالنے میں کامیاب نظر آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز والوں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ ان پاکستانی وہ ہیرو تھے ان کو اپنے چینلوں پہ دکھا کر پاکستانی قوم کو یہ موقع دیتے کہ وہ ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے، لیکن تمام چینلز نے بالکل یہ گوارا نہ کیا کہ ان قومی ہیرو جو ہیں ان کو اپنے چینلوں پہ دکھا سکتے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو ہمارے تمام سیاستدان، تمام ادارے جو ہیں وہ یہ ہمیں درس دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اسلام ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ شفقت کرو بچوں کے ساتھ، کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا پل ہمارے دشمنوں نے ہمیں بنا کے دینے ہیں؟ ہماری سوچ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن دشمن کی سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو پل بنا کے دینا ہے کہ آپ اپنے بچے جو ہیں وہ اس پہ گزر کے آپ کے بچے جائیں اور اسکولوں میں جائیں اور پڑھیں۔ اگر دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو اپنے ملک کے بچوں کو بھی پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ فرض ہے، ان کو پل ہم نے بنا کے دینی ہے۔ اگر اس طرح پل ہم نہ بنا کے دیں گے، دشمنوں کو بچوں کو ہی پڑھانا ہے، تو ہمارے بچے یوں ہی بار بار ہمیں 2000 زمین سے اوپر بلندی پہ لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے پل بنانا پاکستانی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں سیاست پہ۔ ناظرین اکرام، کپتان کی کل جو پیشی تھی ہائی کورٹ میں، اللہ اللہ کر کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تشریف لے آئے، گرمی بہت تھی، تمام وکلاء جو ٹیم تھی خان صاحب کی وہ شرابور ہو گئی، پسینہ میں تنگ آ گئے تھے، لیکن کیا کرتے، اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے وہاں موجود رہے، گرمی برداشت کی، دھوپ برداشت کی، لیکن جیسے ہی عامر فاروق صاحب کا وہاں آنا ہوا تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب تھے امجد پرویز صاحب، اب دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کیس کر رہا ہے توشہ خانہ کا، الیکشن کمیشن ہی کیس لڑ رہا ہے، تو ان کے وکیل صاحب بولے کہ مجھے آپ جج صاحب وقت دے دیں کم و بیش 2 ہفتے کا، کہ مجھے ابھی تک نقلیں نہیں ملی، جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کی نقلیں میرے پاس نہیں پہنچی ابھی تک، تو وہ مجھے مل جائیں تو میں اپنے جو ہیں وہ دلائل کی تیاری کر سکوں۔ اس پہ جناب لطیف کھوسہ صاحب بولے، لطیف کھوسہ صاحب، بابر اوان صاحب، شیر افضل مروت صاحب،
سلیمان اکرم راجہ صاحب، یہ تمام جو تھے خان صاحب کے کھلاڑی تھے، وکلاء کی ٹیم تھی جو دفاع کرنے گئی تھی اپنے عظیم لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ تو لطیف کھوسہ صاحب بولے کہ جج صاحب آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پہلی سماعت میں یہ ضمانت ہو جانی تھی، یہ سزا معطل ہو جانی تھی اگر آپ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ بیمار ہو گئے، ہم نے انتظار کیا آج کی تاریخ تک، لیکن آج پھر یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں امجد پرویز صاحب کہ مجھے 2 ہفتے دیے جائیں۔ آپ یہ کریں کہ آپ آج ہی فیصلہ سنا دیں، چاہے آپ ضمانت کی جو ہے وہ درخواستیں ہماری ان کو ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں، یا پھر سزا معطل کر دیں اور ضمانت دے دیں۔ خان صاحب آج ہی فیصلہ کریں، ہم سارا دن یہاں دھوپ میں سڑتے رہے ہیں، پسینہ میں شرابور ہو گئے ہیں آپ کے انتظار کے لیے، آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا، سول سیشن میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہائی کورٹ میں ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنا انتظار کرنا پڑے اور جج صاحب آئیں۔ بہرحال جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا آپ فیصلہ آج ہی سنائیں۔ لیکن جج صاحب نے انتظار میں ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ ابھی تک کچھ ایسا بن نہیں پا رہا کہ خان صاحب کو کس طرح روکا جا سکے جیل میں، کوئی طریقہ کوئی حربہ نیا تیار کیا جائے، اس کے بعد پھر جج صاحب کو ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے کہ میں اب ضمانت دے دوں یا کینسل کر دوں، درخواست ان کی مسترد کر دوں۔ لیکن ناظرین اکرام جتنے بھی ماہرین قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی تیسرے دن میں ضمانت اور سزا معطل ہو جانی تھی جس طرح کے کیس کی نوعیت ہے، لیکن ہم سب حیران ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام بہرحال جب جج صاحب نے اپنا فیصلہ دیا تو جج صاحب نے تاریخ دے دی 24 اگست کی، اور یہ کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو اتنی لمبی تو آپ کو تاریخ نہیں دے سکتا، وقت نہیں دے سکتا، لیکن 24 اگست تک میں آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ نقلیں وغیرہ نکلوا لیں اور تیاری کر کے آئیں۔ تو ناظرین اکرام یوں خان صاحب کی کل جو پیشی تھی اس میں دوبارہ تاریخ 24 اگست کی پڑ گئی، اور 24 اگست میں ہو سکتا ہے کہ بنانے والوں کو کوئی نیا پروگرام مل جائے، کوئی نیا کیس جس میں گرفتاری ڈالنی ابھی مقصود ہو خان صاحب کی، وہ کچھ حربہ کچھ کام ان کا بن جائے تو ہو سکتا ہے پھر جج صاحب بھی ضمانت دے دیں کہ اب کون سا خان صاحب نے باہر نکل جانا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام اگر بات کریں اپنے پاکستان کے عدل و انصاف کی، اپنے پاکستان کے قانون کی، تو رونا آتا ہے۔ 76 سالہ دور میں ناظرین اکرام صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو موقع ملا 3-3.5 سال حکمرانی کرنے کا۔ اس سے قبل 72 سال جو ہیں 71-72 سال وہ دوسرے تمام پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کو موقع ملا پاکستان میں حکمرانی کرنے کا، جن پہ بڑے بڑے کرپشن کے کیسز چلے، جنہوں نے بڑی بڑی ٹیٹیاں لگوائیں، بڑا بڑا مال بیرون ملک جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بھیجا اور بڑے بڑے محل وہاں خریدے، اس کے باوجود وہ دودھ سے دھل گئے، سب کے سب آزاد گھوم رہے ہیں، سب کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ نیب نے تمام ان کی جو ضمانتیں منسوخی کی درخواستیں تھیں وہ بھی واپس لے لی ہیں، کہا کہ اب قانون میں جو ہے وہ ترمیم ہو چکی ہے، سب آزاد گھوم رہے ہیں، سب دودھ سے دھل گئے ہیں۔ ایک کرپٹ ترین پاکستان کا بندہ رہ گیا ملک پاکستان میں، تو وہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسرے حکمرانوں نے پاکستان کو لوٹا، دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور ملک سے باہر اپنی جائیدادیں بنائیں، ٹیٹیاں لگائیں، سب کچھ بنایا، نہیں بنایا کینسر ہسپتال نہیں بنایا، نہیں بنایا تو غریبوں کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، القادر یونیورسٹی نہیں بنائی، تو غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ نہیں دیا، غریبوں کے لیے جو ہیں وہ شیلٹر ہوم نہیں بنائے، احساس پروگرام غریبوں کو نہیں دیا۔ تو ناظرین اکرام یہ سب کچھ دیا تو اس سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا، جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، وہ قومی مجرم بن گئے، اور جو لوٹنے والے ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ لوٹنے والے 50 روپے کی ضمانت کروا کے لندن بھاگ گئے ہیں، جن کو سزا ہوئی، جن کی نااہلی ہوئی 10 سال سزا ہوئی، لیکن یہاں ایک انتکا بے تکا جسے کہتے ہیں وہ کیس بنا کر خان صاحب کو اندر کر دیا گیا، اور ان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہو رہی، ان کی سزا معطل نہیں ہو رہی۔
ماہر قانون کہتے ہیں کہ تیسرے دن سزا معطل ہو جاتی ہے، جس طرح کا کیس کیا گیا ہے، لیکن نہیں معطل کی جا رہی۔ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو قانون اور عدل و انصاف ہے اس کا دوہرا معیار ہے۔ یہ دوہرا معیار سب پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ جو ملک کو لوٹنے والے ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، جو ملک کی خدمت کرنے والا ہے، جس پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، جس نے بار ٹیٹیاں نہیں لگائیں، جس نے بار محلات نہیں خریدے، جس نے کوئی بھی ملک کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، وہ آج قیدی نمبر 804 بنا ہوا ہے، بیرک نمبر 3 میں بند ہے، اور کوئی قیدیوں والے حقوق اس کو نہیں مل رہے۔ یہ ناظرین کرام پاکستانی عدل و انصاف کا دورہ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔